والنجم إذا غوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. وقال علیہ الصلاة والسلام ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلہا کنہارہا. حمد و صلوات کے بعد ابھی عشاء کی نماز سے کچھ دیر پہلے حضرت قاری صاحب نے مجھے حکم کیا کہ شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں لیکن وہ بھی رستے میں ہیں. تلاوت اور حمد اور نعت کے بعد آپ کچھ تھوڑا سا اپنا سبق سنا لینا، پھر انشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لے آئیں گے. میں آپ کے سامنے ایک دو بنیادی اور سبق آموز باتیں رکھنا چاہتا ہوں. میں اپنا سبق سناؤں گا، تفصیلی خطاب جس کو حقیقت میں خطابت کہہ سکتے ہیں وہ تو شاہ صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے، وہ حفظ و امان سے تشریف لے آئیں. ہاں، یہ بات کی وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ میں وقت پاس کرنے کے لیے بھی نہیں آیا ہوں کہ بعد ٹائم ٹپاؤ. میں جو بات کروں گا قرآن و سنت سے کروں گا، اور مجھے امید ہوگی کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں امام ہو، مقتدی ہو، جہری نماز ہو، سری نماز ہو، فرض ہو، نفل ہو، رکوع اور سجدے والی نماز ہو یا نماز جنازہ جیسی نماز ہو، عیدین ہو، استسقاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ آپ نے سورہ الفاتحہ لازم پڑھنی ہے. اس کے بغیر کوئی نماز کسی کی نماز نہیں ہوگی. جس کو سورہ الفاتحہ آتی ہے، جس کو نہیں آتی وہ تسبیح، تحلیل، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھ لے. جب تک اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے تو اس کی سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جائے گی. لیکن جس کو آتی ہے اس کی نہیں ہوتی. اب اس سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی بزرگی ہے، اور اس کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے. سب سے پہلی چیز
جو بندہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے قیام کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ صراط مستقیم سجا دے۔ اہدی کی یہاں پر دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں رہنمائی کر دیجئے کہ صراط مستقیم کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، اے اللہ ہمیں سجا دیجئے، بتا دیجئے، رہنمائی کر دیجئے، دکھا دیجئے، القاء کر دیجئے، ہماری رہنمائی کر دیجئے صراط مستقیم کی طرف۔ اور دوسرا معنی یہ ہے اے اللہ آپ نے ہمیں صراط مستقیم عطا کر دیا، سیدھا راستہ عطا کر دیا، آپ نے ہمیں ہدایت عطا کر دی، تو اہدنا کا دوسرا معنی یہ ہے اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھنا اور استقامت عطا فرمانا۔ ایک معنی کیا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کا پتہ نہیں، آپ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے، دکھا دیجئے، سجھا دیجئے۔ دوسرا معنی اللہ تیری توفیق سے، تیرے فضل سے ہم سیدھے راستے پر آ گئے ہیں، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، سیدھے راستے پر استقامت عطا کیے رکھنا، اسی پر چلائے رکھنا۔ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے ہیں، سبق ہمارا کہاں سے شروع ہوا کہ ہم نماز کی ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم۔ اور نبی پاک کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خطاب کر کے کہہ رہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو تھام لیجئے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ جب آپ اللہ کی وحی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے۔ اللہ سے ہم نے کیا مانگا؟ صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کیا بتایا کہ جو اللہ نے وحی کیا ہے، آسمان سے وحی کیا ہے، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، جو اللہ کی وحی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے وہ ہے صراط مستقیم والا شخص۔ ایک تیسری آیت جس میں صراط مستقیم کا لفظ ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، دوسری کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے تھے، فخط بیدہ الارض، آپ علیہ السلام نے زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا، وَخَطَّ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ خَطًّا، آپ علیہ السلام نے اس ایک خط کے دائیں بائیں جانب کئی خط کھینچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اس درمیان والے سیدھے خط پہ رکھ کے کہا ھذا سبیل اللہ، یہ ہے اللہ کا راستہ، اور یہ جو دائیں بائیں کے راستے ہیں ان میں سے ہر راستے پر شیطان ہے، جو شیطان ان راستوں کی طرف بلا رہا ہے سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے، اور اس راستے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر پر ہاتھ رکھ کے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورہ الانعام کی آیت ہے۔
آپ نے اس ایک لائن پہ ہاتھ رکھ کے کہا ان ھذا صراطی مستقیما، قرآن مجید کی آیت پڑھ کے بتایا کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس ایک راستے کے پیچھے پیچھے چلو اور دوسرے کئی راستوں کی طرف مت جاؤ، یہ کئی راستے تمہیں اللہ کے سیدھے راستے صراط مستقیم سے بٹکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی بات کا حکم دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ، پرہیزگار بنو۔ ایک اور آیت کریمہ جس کے اندر صراط مستقیم کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ سیدھا راستہ کہاں سے ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ حکم دیا صراط مستقیم اللہ سے مانگو۔ صراط مستقیم وحی کو تھامنے سے ملتا ہے۔ صراط مستقیم نبی پاک کا ایک رستہ ہے، کئی راستے صراط مستقیم ہو سکتے۔ اس خط والی روایت سے، جو خط نبی پاک نے کھینچا، لکیر کھینچی، اس سے یہ بات ملتی ہے کہ سارے راستے حق ہو سکتے نہیں۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نبی پاک نے ایک خط کھینچا نا، اس کا مطلب ہے کہ حق والا رستہ ایک ہے، دو بھی نہیں ہے، تین بھی نہیں ہے، چار بھی نہیں ہے، پانچ بھی نہیں ہے، اور 72 بھی نہیں ہے، اور 73 بھی سارے نہیں ہیں۔ گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ کہ ایک خط کھینچا، کہا یہ ایک سیدھا ہے، باقی سارے شیطان کے راستے ہیں۔ اس کا مطلب ہے حق والے راستے کتنے ہیں؟ ایک، سارے نہیں ہیں۔ اچھا ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ ہیں نا متجدد قسم کے، یا ان کو نا قرآن و سنت کے ساتھ ایک تعلق تو ہوتا ہے، لیکن وہ باطل فرق سے اتنے تنگ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھئی فرقہ واریت کو چھوڑو، ہم مسلم ہیں، ہم مسلمین ہیں، ہم مسلم علمی کتابی ہیں۔ کیا مطلب کہ لوگوں کو دھوکہ کیا دے رہے ہیں کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں فرقہ بازی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ایک بندہ ایسے ہی میرے ساتھ بحث کرنے لگ گیا کہ فرقے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے کہا فرقے کو چھوڑ دیں گے تو ہم تو مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ مولوی صاحب کیا جواب دے رہے ہیں، سارے مولوی کہتے ہیں فرقے چھوڑ دو، ایک کلا پہلا مولوی ملا جڑا منو کہہ رہا ہے بھائی فرقے نو نہیں چھڑنا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کو کہاں سے پتہ چلا بھائی فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا؟ کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میں نے کہا کیا حدیث ہے؟ کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 گروہ اور فرقے جماعتیں ہو گئی تھیں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ میں نے کہا آگے پڑھ۔ تو کہتا ہے اس کا مطلب ہے فرقے بازی کرنا یہ بنی اسرائیل اور یہودیوں نصرانیوں کا کام ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے، آگے پڑھ حدیث۔ آگے کیا حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک گروہ کے، ایک فرقے کے، ایک جماعت کے، ایک ملت کے۔ میں نے کہا اگر حق پر بھی رہنا ہے تو کم از کم ایک پر تو رہنا پڑے گا نا۔ ایک سے بھی نکل جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان 73-72 گمراہوں کے ساتھ نہیں ملنا۔ لیکن فرقہ واریت کو چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسے نکلیں کہ اس ایک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک کیا ہے؟ وہ ایک جو حق میں جائے گا اس کی علامات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی اسی بابیاں نو نہیں مندے، اسی کیا اسی تے تقلید ہم نہیں کرتے۔ قرآن و سنت کے خلاف جو آگے میں انشاءاللہ چند باتیں پیش کروں گا۔ ہمارا ماخذ، اصلی ماخذ، حقیقی ماخذ قرآن و سنت ہے، لیکن قرآن و سنت کی تفہیم کے لیے، افہام کے لیے، استفہام کے لیے ہم صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، سلف صالحین کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ میں نے آیت پڑھی نا اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم،
انعام والے لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے. اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کوئی حق واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، آپ کا فعل آ جائے، آپ کی تقریر آ جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آ جائے، آپ کا قول آ جائے، آپ کا عمل آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جو بندہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر، مومنین کا راستہ چھوڑ کے مومنین کے راستے سے الگ ہو جائے، ایسے بندے کے بارے میں مالک کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. مومنوں کا راستہ چھوڑنے والے کو، رسول کی مخالفت کرنے والے کو جہاں جاتا ہے ہم جانے دیں گے. جہنم قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کا ٹھکانہ جہنم میں تیار کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے منہج پر موجود ہے. ہم آزاد خیال اور متجدد بھی نہیں، اور ہم مقلد بھی نہیں. مقلد اور غیر مقلد بھی نہیں. نہ ہم مقلد ہیں نہ ہم غیر مقلد ہیں. مقلد ہو گئے وہ، غیر مقلد کون ہو گیا؟ سر سید. سر سید غیر مقلد ہے. عبداللہ چکڑالوی غیر مقلد ہے. غلام محمد پرویز غیر مقلد ہے. غلام محمد قادیانی تو مقلد تھا نا. اس نے کہا ہمارے پاس جو آتا ہے، ہمارے پاس جو بھی آتا ہے، سب سے پہلے اس پر حنفیت کا رنگ چڑھانا پڑتا ہے. یہ تو اس نے خود لکھا ہوا ہے نا. تو ہم مقلد نہیں اور غیر مقلد بھی نہیں. یہ غیر مقلد جنہوں نے ہمیں کہا نا، انہوں نے اصل میں ہمیں گالی دینے کے لیے کہا ہے. اس نے کہا ایک بندہ ہے، میرے استاد محترم یوسف قصوری صاحب واقعہ سناتے تھے. انہوں نے کہا 2-4 بندے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا نا ناک کٹا ہوا تھا. 2-4 بندے بیٹھے تھے، گاؤں کے کسی چوک میں ان کا ناک کٹا تھا. وہ سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہے جس کا ناک صحیح سلامت تھا. تو انہوں نے کہا یہ اب ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں کہے گا یہ ناک کٹے ہیں، ہمیں یہ ناک کٹے ہونے کی آر دلائے گا. انہوں نے کہا اچھا ادا کر لینے بندوبست. یہ جوں ہی تمہارے قریب آئے تم نے کہنا شروع کر دینا وہ نکو آ گیا، نکو آ گیا، نکو آ گیا. تو یہ اصل میں ہمیں نکو کہتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں ہمیں؟ وہ کہتے ہیں سانو دیکھنا ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، سلف کے منہج کو مانتے ہیں، صحابہ تابعین خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلتے ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے. تو ہم نے کہا ہم مقلد نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ نکو ہیں، یہ غیر مقلد ہیں. تو ہم مقلد بھی نہیں اور غیر مقلد بھی نہیں. ہم متبع القرآن والسنہ علی منہج السلف الصالحین ہیں. ہم قرآن و سنت کی اتباع، اطاعت، فرما برداری کرتے ہیں اور آزاد خیال، آزاد فکر ہو کے نہیں کرتے جیسے سر سید نے کی، منکرین حدیث نے کی، جہمیہ نے کی، معتزلہ نے کی، مرجیہ نے کی. ہم آزاد فکر اور آزاد خیال بھی نہیں ہیں. ہم اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کو بھی سمجھتے ہیں تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے منہج پر سمجھتے ہیں. ہم علمی کتابی ہیں اور اس علم و کتاب کا فہم ہم کس سے لیتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں صراط مستقیم ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب جو بندہ وحی کو تھام لے صراط مستقیم پر وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ کئی راستے صراط مستقیم نہیں، ایک راستہ صراط مستقیم ہے. کتنے راستے؟ ایک راستہ.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے بارے میں بتایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی آپ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جس بندے کو صراط مستقیم چاہیے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، آپ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کے اقوال افعال کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ جو بندہ نبی پاک کے پیچھے چلے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے صراط مستقیم نبی پاک دکھاتے ہیں، تو جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا صراط مستقیم پا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر فرماتی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تم نے پیروی کرنی ہے، صرف اس بات کی پیروی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اوپر سے آسمان سے نازل کی ہے۔ اتبعوا، تم پیروی کرو، ما اس کی انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا وحی اور شریعت کو چھوڑ کر دوسرے خواہشات کی طرف، اقوال کی طرف، اختلافات کی طرف، مذاہب کی طرف تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، جو صرف وحی کو تھامتے ہیں نا وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہی گل ہے، پھر تائیں اسی تھوڑے ہیں لگتا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، قلیل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن مجید کے اندر اکثر جو قلیل کا لفظ استعمال کیا نا، تھوڑے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مدح اور ثنا اور تعریف کے معنی میں استعمال کیا ہے، مذمت کے معنی میں کہیں بھی استعمال نہیں کیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کا لفظ جو استعمال کیا ہے قرآن مجید کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے مذمت کے لیے استعمال کیا ہے، مدح کے لیے استعمال نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ وحی کو تھامو۔ اب وحی کیا ہے؟ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کو تھامو، تب صراط مستقیم ملے گی۔ اب صراط مستقیم وحی کو تھامنے سے ملے گی۔ وحی کس بات کا نام ہے؟ وحی ایک اللہ تعالیٰ کے قرآن کا نام ہے جو 2 گتوں میں بند 114 سورتیں، 6000 سے کم و بیش آیات ہیں۔ اور دوسرا وحی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات شرعی، یہ ساری کی ساری وحی، قرآن اور سنت۔ اب قرآن و سنت کو لینا، ان پہ چلنا، یہ ہے صراط مستقیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہہ فوعدنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منھا العیون ووجلت منھا القلوب۔ آپ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، چہرہ اقدس ہماری طرف پھیرا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا، بڑا فصیح و بلیغ واعظ، ذرفت منھا العیون ووجلت منھا القلوب، جس سے آنکھیں بہہ پڑی، دل ڈر گئے۔ ایک بندے نے کہا کان ھذہ موعظۃ مودع، گویا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو اور الوداعی قسم کی آپ نصیحتیں کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی فاوصنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وصیت کیجئے، وصیت کیجئے، حکم دیجئے ہمیں آپ کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی اور ڈر اور اپنے امیر خلیفہ کی سمع و طاعت کا حکم دیتا ہوں، اگرچہ وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین خذوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن دارمی کے اندر روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، آپ نے فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، بہت اختلاف ہوں گے، کوئی صحیح راستہ صراط مستقیم سجائی نہ دے۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔
وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بدعات سے، نئے نئے کام دین میں ایجاد کرنے سے بچ جاؤ۔ میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت، نئے نئے بدعات والے کاموں سے بچ جاؤ، خرافات کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ علیہ السلام کی سنت پہ کیسے عمل کیا؟ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، وہ بھی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سمجھتے تھے کہ حج تمتع، کٹا حج اور عمرہ کرنے سے بیت اللہ کی رونق کم پڑ جاتی۔ وہ بھی اپنے دور خلافت کے اندر حج تمتع سے منع کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان سے مباحثہ کرتے ہیں، قول و قرار کرتے ہیں، علمی بحث و تمہیز کرتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ اے خلیفہ راشد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی، آپ مت منع کرے۔ سیدنا عثمان ابن عفان کا ایک اپنا اجتہاد ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کرنے لگتے ہیں، کوئی روکتا ہے، وہ کہتے ہیں ما کنت لعدا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، میں علی المرتضی، میں نبی پاک کا چچا زاد، آپ کا داماد، میں یہ کہتا ہوں کہ میں کسی کے قول کی وجہ سے اپنے پیارے حبیب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر، جن کو سنت سے بڑا پیار تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع کا ہی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں یتبع امر ابی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا دین کے معاملے میں جب نبی پاک کی حدیث واضح موجود ہو، پھر میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم؟ امام بخاری علیہ الرحمہ صحیح بخاری میں معلق لائے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، لوگوں سے مسئلہ پوچھتے، آگے سے حدیث بیان کرتے، وہ آگے سے کہتے فلاں صحابی یہ کہتے ہیں حدیث کے مقابلے میں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر۔ مجھے ڈر لگتا ہے جب حدیث پاک کے سامنے کسی کا قول بیان کرتے ہو۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، تم آگے سے کہتے ہو کہ فلاں صحابی اور فلاں تابعی یہ کہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سنت پہ کیسے پہرا دینے والے تھے۔ مسند احمد کے اندر، دوسری کتب کے اندر صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام نماز پڑھانے مسجد نبوی میں، آپ جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں، عین حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا اتارا اور اتار کے بائیں طرف رکھ دیا۔ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا، انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے نماز کے اندر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا ما حملکم علی القاء نعالکم، اے میرے صحابہ تمہیں کس چیز نے ابھارا کہ حالت نماز میں تم نے اپنے جوتے اتار دیے؟ ما حملکم علی القائکم نعالکم، تمہیں جوتے اتارنے کا کس نے کہا؟ صحابہ کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے سرکار آپ کو دیکھا، آپ نے نماز میں جوتے اتار دیے، ہماری کیا جرت تھی کہ ہم جوتے پہن کے نماز پڑھتے؟ ہم نے آپ کو اتارتے دیکھا، ہم نے دوسری بات نہیں سوچی ہے، ہم نے بھی اپنی نماز کے اندر اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کے اندر حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک صحابی کے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی دیکھی،
اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی خود بنوا کے پہن چکے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی، صحابہ نے بھی انگوٹھیاں پھینک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سونے کی انگوٹھی بنوائی، پہنی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ انگوٹھی پھینک دی، اور صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ لیکن ایک صحابی یاؤ سے یہ حدیث یہ پہنچی نہیں تھی، یا نسیان ہو گیا، بہرحال ایک صحابی کے ہاتھ میں آپ نے اس کے بعد انگوٹھی سونے کی دیکھی، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی کیا کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ پر آگ کا ایک انگارہ پہن لیتا ہے۔ آپ نے اس کو اتارا، انگوٹھی کو اتار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پھینک دیا سونے کی انگوٹھی۔ معاملہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ چلے گئے۔ جب وہ صحابی جانے لگا، کسی نے کہا خذ ہو فانتفع بہ، یہ انگوٹھی پہننے سے اللہ کے نبی نے مردوں کو منع کیا ہے، لیکن فائدہ اٹھانے یا عورتوں کے پہننے یا اس کو بیچ کے قیمت وصول کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا، لہٰذا اٹھا لے، فائدہ اٹھا لے، انگوٹھی لے لے، پہننا نہ، لیکن بیچ کے فائدہ اٹھا لے۔ اس صحابی نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واللہ لا آخذہ، اللہ کی قسم میں یہ انگوٹھی نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انگوٹھی میں نے نہیں، میرے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ نے پھینکی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے شاہ صاحب انشاءاللہ گلی میں ہیں، قریب ہیں، انشاءاللہ پہنچ، ہاں جی تو پہنچ آئے ہیں انشاءاللہ شاہ صاحب۔ تو اس صحابی نے اپنی انگوٹھی کو نہیں اٹھایا، سونے کی انگوٹھی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پھینکی تھی۔ آپ کے صحابہ کا ایک اور واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، بیت المقدس کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا۔ ایک صحابی نماز پڑھ کے نکلا، انصار کے ایک قبلے کے اندر اسی ظہر اور عصر کی نماز چل رہی تھی۔ وہ جب ان کے پاس پہنچا، وہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے اور انہوں نے اپنا چہرہ شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب کیا ہوا تھا۔ اس آدمی نے دور سے اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں میں نے اللہ کے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس شمال کی جانب نہیں بلکہ جنوب کی جانب بیت اللہ کی طرف کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ حالت نماز میں رکوع کے اندر کمریں جھکی ہوئی، امام آگے ہے، مقتدی پیچھے ہے، اس طرف کو منہ ہے، آنا اس طرف کو منہ ہے۔ وہ امام بھی رکوع سے نہیں اٹھا، مقتدی بھی رکوع سے نہیں اٹھے، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، امام رکوع کی حالت میں جھکا وہاں سے چلتا ہوا آیا، دوسری جانب کھڑا ہو گیا۔ مقتدیوں نے حالت رکوع میں شمال کی بجائے جنوب کی طرف اپنے چہرے پھیر لیے، اور انہوں نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، فرمان آ جائے، حکم کا پتہ چل جائے تو پھر رکوع سے اٹھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان آ جائے تو پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ اور سوچنے کی باتیں نہیں ہوتی، تعویلیں نہیں کرتے، بس اس کو مان لیتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے تو مالک کائنات کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھانا کھا رہے، دسترخوان پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، دسترخوان پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، اے بندے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا۔ وہ آدمی کبر میں آ گیا، یا نہ جانے اس کو کیا خیال آیا، خواہش نفس سے مغلوب ہو کے اس نے نبی پاک سے آگے میں بہانے میں کہہ دیا لا استطیع، آقا میرا ہاتھ نا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، اٹھتا نہیں ہے، میں اس سے کھانا کھا نہیں سکتا۔ یہ اس نے جھوٹ بولا تھا،
بہانہ کیا تھا، آپ نے انسلٹ محسوس کی تھی بڑی مجلس میں، اللہ کے نبی نے مجھے کہہ دیا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بندہ نہ مانے تو کتنی بڑی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس بندے نے کہا لا استطیع، نبی یہ پاک نے فرمایا فإنک لا تستطیع، اچھا تجھے استطاعت نہیں ہے دائیں ہاتھ اٹھانے کی، اچھا تو استطاعت نہ رکھے دائیں ہاتھ اٹھانے کی۔ پھر زندگی گزر گئی، وہ بندہ جس نے نبی پاک کی ایک حدیث دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی ایک حدیث پر عمل نہیں کیا، ساری زندگی دایاں ہاتھ اوپر کھانا کھانے کے لیے نہیں اٹھا سکا، ساری زندگی نہیں اٹھا سکا۔ ہم کتنی حدیثیں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور بھی تے حدیثاں ہونیاں نے، وہ آج تک لبیاں کو نہیں کسی نے۔ اب کسی بندے کو کہیں نا سادی جی جٹکی جی گل، کہنا نہیں انہاں کولے بھی تے حدیثاں ہونیاں نا، وہ آج تک لبیاں انہاں نے بھی کو نہیں تے انہوں بھی کو نہیں لبیاں۔ بھائی کہ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جو حدیث میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، ابو داؤد کی ہے، ترمذی کی، ابن ماجہ، کسی بھی صحیح حدیث، سند کی ذمہ داری لے رہا ہوں کہ اس کی سند صحیح ہے، حسن ہے۔ یہ جو تجھے دکھا رہا ہوں اس پہ ابھی عمل کر لے، اگر وہ ان والی مل گئی تو اس پہ بھی عمل کر لینا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، بندہ کہے کہ میں نے کھانا ہے مٹن، بندہ کہے بھئی یہ مٹن نہیں ہے، کہ نہیں یہ چکن سے گزارا کر لے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہنا نہیں مٹن بھی لگتا ہے ہو ہی جائے گا کام، ٹھیک ہے؟ تو بندہ کہ یار تو کھانا کھا لے، اگر وہی کوئی سبب لگ گیا تو ٹھیک ہے، کہتا نہیں میں نے کھانا تو مٹن ہی کھانا ہے۔ تو اس مثال سے کیا بندہ بھوکا رہے گا؟ ایک بندہ اتنا زیادہ منتشر الفکر مضطرب الفکر ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی بات کرو کہتا نہیں انہاں کولے بھی تو حدیثاں ہونیاں نا، انہاں کولے بھی تو کوئی دلیل ہونی ہے۔ وہ دلیل ہونی اور چیز ہے اور دلیل ہے یہ اور چیز ہے۔ ہم دلیل دکھا رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اور وہ دلیل ابھی ہونی ہے، جب وہ ہوگی بنے گی تیار ہوگی آپ کے سامنے آئے گی آپ مان لینا، لیکن جب تک دلیل نہیں ہے جو دکھائی جا رہی ہے اس پر عمل کر لو۔ تو میں نے یہاں سے سبق شروع کیا تھا، ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ وحی پر عمل کر لیں تو آپ کو صراط مستقیم مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچ کے بتایا کہ اتنے راستے یہ صراط مستقیم نہیں ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ایک راستہ سیدھا راستہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 گروہ ہوں گے، ایک گروہ ایک فرقہ ایک ملت حق پر ہوگی۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی الیوم، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جن کا طریقہ میرا اور میرے صحابہ والا ہوگا وہ حق پر ہوں گے۔ پھر میں نے یہ سبق میں بات ذکر کی کہ ہم مقلد بھی نہیں ہیں اور غیر مقلد بھی نہیں ہیں۔ مقلد ہو گئے وہ اور غیر مقلد ہو گئے آزاد فکر، منکرین حدیث، سر سید چکڑالوی وغیرہ۔ ہم متبع القرآن و سنہ علی نہج السلف الصالحین ہیں، ہم قرآن و سنت کے اتباع کرنے والے، لیکن آزاد الفکر ہو کے نہیں، آزاد فکر ہو کے نہیں، ملحد ہو کے نہیں۔ ہم قرآن و سنت پر عمل بھی کرتے ہیں تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے منہج اور طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وحی میں داخل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا یہی ہمارے لیے خیر کا باعث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو بندہ نہیں تھامے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ فرمایا من یابا، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس بندے نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میرے طریقے پر چلا وہ جنت میں جائے گا، جو میرے طریقے پر نہ چلا، میری نافرمانی کی، گویا اس بندے نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں صراط مستقیم، دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب تک ان دو کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ ہو سکتے نہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں،
اور اسی آل الحدیث کی، آل السنہ کی، آل العثر کی، آل السلف کی، جتنے بھی نام رکھ لیں، ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہیں. ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری عبادات، ہمارے فضائل، ہمارے احکام، ہمارے معاملات، ہمارے حلال و حرام، ہمارے بیوع، ہمارے آداب، ہمارا لباس، ہماری زینت، ہمارے سیاست، ہماری ریاست، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہے. ہم ہر وہ بات مانتے ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہے. جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے ہم وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم قرآن و سنت کو مانتے، سلف کے طریقے کو مانتے، قرآن و سنت سے ماخوذ اجماع امت کو مانتے، ہم اجتہاد کو مانتے، لیکن ہم ہر اس بات کو رد کر دیتے ہیں جو صریحاً کتاب و سنت کے خلاف جاتی ہے. اور یہی سلف کا طریقہ ہے، یہی صحابہ کا طریقہ. میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر کی مثال، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں کہ ان کا طریقہ یہ تھا. پھر امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا جاء الحدیث فہو مذہبی. وہ جن کی تقلید کر رہے ہیں وہ ہمارے سلف ہیں، ان کے منہج پر ہم چلتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی مقلد، ان میں سے کوئی بھی تقلید کی تبلیغ کرنے والا نہیں تھا. ان میں سے کسی نے بھی تقلید کو امت پہ لازم قرار دیا. دیکھو نا، میں نے آپ کو خط کھینچنے والی روایت کا کیا مطلب ہے کہ ایک راستہ ہے. کتنے راستے ہیں؟ تو اگر 4 مذہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو یہ تو اس خط والی لکیر والی روایت کے خلاف ہو جاتا ہے کہ وہ روایت بتا رہی ہے کہ ایک لکیر، ایک راستہ، یہی صراط مستقیم ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں چاروں حق پر ہیں. چاروں کیا ہیں؟ حق پر ہیں. پھر 5ویں امام جعفر صادق، پھر اس کے بعد امام داود ظاہری، پھر 6 ہو گئے. پھر آل السنہ آل الحدیث جو مقلد بھی نہیں ہے اور غیر مقلد بھی نہیں ہے. پھر یہ 7 8 یہ کتنے راستے. پھر ان میں سے کوئی فکری طور پر، کوئی عملی طور پر، کوئی فروعات میں، کوئی عقائد کے اندر، کوئی کسی طریق کے اندر جو لوگ کئی اتنے فرقے نکلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہے. اور وہ کون ہے؟ جو کتاب و سنت کو تھامنے والے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. وہ ایک گروہ کون سا گروہ ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ. اگر یہ ایک حق والا گروہ اہل سنہ اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا اس حدیث کا معنی اور مفہوم اور مطلب کیا ہے. کتاب و سنت کو تھامے، آپ گمراہی سے بچ جائیں گے، آپ منکرین حدیث کے بہکاوے سے بچ جائیں گے، آپ ضلالت سے بچ جائیں گے، آپ گمراہانہ فرقہ واریت سے بچ جائیں گے. اگر آپ نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا پھر فرقہ واریت بھی ہوگی، گمراہی بھی ہوگی، اور پھر آپ کو راستہ بھی سجائی نہیں دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دے کے جا رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، میری بات کو لوگوں تک آگے پہنچانا. آخری آپ علیہ السلام کا بڑا خطبہ حجۃ الوداع. آپ ساری باتیں بتانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے صحابہ، الا هل بلغت، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ کیا میں نے دین تم پر پہنچا دیا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نام قد بلغت وعدیت ونصحت، آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کر دی، آپ نے اپنے رب کے منصب نبوت و رسالت کے
منصب تبلیغ کو ادا کر دیا. صحابہ نے بڑے مجمع میں 1.5 لاکھ صحابہ نے کہا قد بلغتا وادیتا ونصحتا. جب صحابہ نے گواہی دی میرے پیغمبر نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا کہ تو نے کہا تھا اے میرے نبی بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالتا. اے اللہ تو نے حکم دیا تھا کہ میری رسالت کا پیغام پہنچا دے. اللہ تو گواہ ہو جا، گواہ ہو جا، گواہ ہو جا. میں نے اپنی امت اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے طرف حق پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی. یا اللہ تیرے بندے بھی گواہ ہو رہے ہیں اور تو بھی گواہ ہو جا کہ محمد دین پورا پہنچا کے جا رہا. اسی لیے امام مالک علیہ رحمہ نے کہا من ابتدع فی الاسلام بدعہ وَيَرَاهَا حَسَنًا. جو بندہ دین اسلام میں کوئی نئی بات، کوئی نیا نظریہ، کوئی نیا عمل ایجاد کرتا ہے، کسی ایک بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس کو بدعت حسنہ بھی کہتا ہے وَيَرَاهَا حَسَنًا، اس کو اچھا کہتا ہے. امام مالک علیہ رحمہ کہتے ہیں یہ اتنا ظالم ہے. یہ بدعت کو اچھا کہنے والا، بدعت کو ثواب سمجھنے والا، بدعت کو نیکی سمجھنے والا، بدعت کو تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھنے والا، یہ ایسا ظالم شخص ہے. یہ بندہ کہنا چاہتا ہے کہ ان محمدن خان الرسالہ، کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ ظالم جو بدعت کو ایجاد کر کے اس کو نیکی سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، یہ ظالم گویا کہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے محمد کریم نے رب کی رسالت کو پورا نہیں پہنچایا، بلکہ نعوذ باللہ پہنچانے کے اندر اللہ کے رسول نے کوئی خیانت سے کام لیا ہے. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. امام مالک کہتے ہیں، امام شاطبی کتاب الاعتصام میں ابن الماجشون کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ رب تو کہتا ہے کہ میں نے دین کو پورا کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، نعمت کو پورا کر دیا. فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون دینا. جو چیز اس آیت کریمہ کے الیوم اکملت لکم دینکم، جب رب نے دین کو پورا کیا، جو چیز، جو عمل، جو نظریہ، جو قول، جو فعل، جو عبادت، جو تقرب اس دن دین نہیں تھا، بعد میں بھی دین بن سکتا نہیں بن سکتا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سنن دارمی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، آتا رجل فی جنب ابن عمر. ایک بندے کو سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے چھینک آئی. اس بندے نے کہا الحمدللہ. اس کے بعد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. چھینک آنے پر الحمدللہ کہا، پھر نبی پاک پہ درود و سلام پڑھا. یہ نبی پاک کے متبع السنہ صحابی، یہ ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں جو اذان سے پہلے درود پڑھ کے کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، فلاں کام کر لیا تو حرج کیا ہے، کھانے پہ کل شریف پڑھ لیا تو حرج کیا ہے، 7ویں دن کھانا پکا لیا تو حرج کیا ہے، 40ویں دن دعا کروا لی تو حرج کیا ہے. اور مت ماری گئی ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں کی بھی کہ وہ مرگ پر 3، 7، 10، 40 کرتے ہیں.
انہوں نے اور جماعت اسلامی والوں نے نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے. یہ 7واں 10واں ختم تو نہیں کرواتے, یہ میرے جیسے کسی مولوی صاحب کو بلا کے یہ ماں مر جائے, باپ مر جائے, دادا مر جائے, بھائی مر جائے, ہم تو اہل حدیث ہیں, اور فیملی والے بھی کہتے ہیں, برادری والے بھی کہتے ہیں چلو ہم درس قرآن کروا لیتے ہیں. ہوندا جی درس قرآن کر صاحب ہوندا جی, اہل حدیث کرواتے ہیں نا. ایک کام پہلے جماعت اسلامی والے شروع کیتا سی, اب ماشاءاللہ اہل حدیث بھی درس قرآن ہے جی. اچھا انہوں دا ختم جڑا وہ بدعت رہا 150 سال ہو گیا ہے, بدعت کہندے رہے انہوں تے تہاڈا درس قرآن کیڑی عبادت ہو گیا دسو نا مینوں. وہ کون سا ادھر ناچ گانا کر رہے ہیں ختم پہ, وہ جو ختم پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ نے 150 سال ہو گئے, احمد رضا صاحب کی پیدائش کے بعد کی بات کر رہا ہوں, 150 سال ہو گئے آپ اور آپ کے آباء و اجداد ان کے ختم پڑھنے کو بدعت کہتے رہے. آپ نے ملک پہ درس کروانا شروع کر دیا. آپ نے کہا درس قرآن کروا لیتے ہیں, بعد میں دعا کروا لیتے ہیں. تو جی او دعا کروان تیسرے دیہڑے, 7ویں دیہڑے, 10ویں دیہڑے, 40 دیہڑے, اور سال بعد برسی کر کے تو اس کو بدعت کہتے اور اپنے درس قرآن کو آپ ثواب سمجھتے ہو. تیری زلف میں آئی تو حسن کہلائی, وہی تیرگی جو میرا نامہ سیاہ میں تھی. وہ کریں تو بدعت ہے, آپ کریں تو ثواب کا کام. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سیکھو کہ کوئی نیکی کا کام بھی, کوئی اچھا جملہ بھی, کوئی اچھا کام بھی نبی پاک کے طریقے سے ہٹ کر کیا جائے تو وہ سنت ہو سکتا نہیں. آدمی کو چھینک آئی, کہا الحمدللہ یہ نبی پاک کا طریقہ ہے. آگے کہا والسلام علی رسول اللہ, نبی پاک پہ درود و سلام پڑھا. اس بندے نے بھی سوچا ہوگا نا بھئی اس میں حرج کیا ہے, اس نے بھی سوچا کہ حرج کیا ہے. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا واللہ ما ہاکذا علمنا رسول اللہ, اللہ کی قسم اس طرح کرنے کی تعلیم میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے. اس بندے نے پوچھا تو آپ چھینک آنے پہ نبی پاک کا طریقہ کیا بیان کرتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا چھینک آنے پر میں تو کہوں گا الحمدللہ علی کل حال. یہ آگے کے الفاظ درود و سلام اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا. پہلی تو بات ہے اہل حدیث کا صاحب, ہم تو جنازے میں سناب جو سبحانک اللہ پڑھتے ہی نہیں ہے, کوئی ثابت نہیں اسراد کے ساتھ. جو پڑھتے ہیں اہل حدیث وہ کہتے ہیں کہ عمومی نمازوں سے استدلال کر لو, کہ دعائے استفتاح عموم سے استدلال کر لو. جو پڑھتے بھی ہیں وہی پڑھتے ہیں جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا وجل ثناؤ کا, اور درود کے اندر کیا کہا کما بارکتا وسلمتا ورحمتا وترحمتا. منو 4 لفظ عربی دے میں جن مرضی جوڑی ہوں, وسلمتا وبارکتا وترحمتا ورحمتا. تو وہ بندہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ چھینک آنے پر الحمدللہ کے بعد جوڑے. عبداللہ ابن عمر اس کو منع کرتے ہیں, تو نے جل ثناؤ کا جوڑ دیا اور درود کے اندر جنازے والے درود میں اضافہ کر لیا. رحمتا ترحمتا سلمتا بارکتا, تو نے اس میں اضافہ کر لیا. تجھے یہ حدیث یاد نہ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی آپ سے دعا سیکھتا ہے, آپ اس کو سکھاتے ہیں واب نبی کالذی ارسلتا, نبی کا لفظ ہے. وہ صحابی جب دعا سکھاتے ہوئے پڑھتا ہے واب نبیے کا پڑھتا ہے. جب نبی پاک کہتے ہیں سنا حضرہ اوڑی دعا تینوں میں سکھائی ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سناتا ہے, اور سناتے ہوئے صحابی پتہ کیا پڑھتا ہے واب رسول کالذی ارسلتا. نبی پاک نے کیا سکھایا تھا واب نبی کالذی ارسلتا, نبی کا لفظ تھا. اس نے کیا پڑھا واب رسول کالذی ارسلتا. آپ نے فرمایا میں نے تو ایسے نہیں پڑھایا تھا. اس نے کہا آپ رسول تو ہیں, اور رسول کا مقام عام نبی سے زیادہ ہے. ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. تو آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابی اگر تو نے میرے طریقے پر چلنا ہے, ثواب لینا ہے, تو جو میں نے لفظ پڑھائے ہیں تمہیں اس دعا کے اندر واب نبی کالذی پڑھنا پڑے گا. اگر تو واب رسول کا پڑھے گا تو یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہوگا, یہ تیری خواہش کی پیروی ہے.
اپنی طرف سے الفاظ جوڑی جاؤ، اپنی طرف سے دعائیں بنائی جاؤ، اپنی طرف سے ثواب بنائی جاؤ، اپنی طرف سے اصالِ ثواب بنائی جاؤ۔ یہ سلف کا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آخری بات کرتا ہوں قاری صاحب، اس تو بعد میں دعا کرا دینی جی۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آخری بات سمجھیں آپ، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو الامر کا ذکر بھی تو ہے نا قرآن میں، ان کو تقلید نہیں کرنی، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہ پتا ہوئے تو جنہوں پتا ہوئے انہوں پوچھ لو۔ اے میں جھٹکا ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماندے نے جے تو انہوں پتا نہ ہوئے تو او دے کول پوچھ لو جنہوں پتا ہوئے۔ اب اس آیت کریمہ سے تقلید کا استدلال ہے۔ ایک دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ یہ تقلید کی دلیل ہے کہ اللہ اور رسول ہوتے قرآن و سنت ہی صرف ہے، تو پھر اولو الامر کا کیا مطلب ہے؟ اگر صرف قرآن و حدیث ہے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر پتہ نہ ہو تو اہل ذکر سے، اہل علم سے سوال کر لیا کرو۔ ہم نے کہا بھئی پہلی دلیل آپ کی بنتی نہیں یار، تسی میں اللہ دے فضل نال تھکیا کوئی نہیں، تو انہوں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے دی، ہاں تے تسی منو لگتا ہے تھک گئے ہو۔ میری گال سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ گال سمجھ آ رہی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہ پتا ہوئے او دے کول پوچھ لیا کرو جنہوں پتا ہوئے۔ اچھا اور مینوں نہیں پتا، بڑھئی کا کام کرنا مجھے نہیں آتا، میں جا کے لوہار سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میں نے الماری بنانی ہے لکڑی کی، آپ بتاؤ کہ یہ کیسے بنانی ہے، تو کیا یہ میں اہل ذکر کے پاس گیا ہوں؟ نہیں۔ میں نے بلڈنگ بنانی ہے تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ انجینئر کے پاس، نقشہ نویس کے پاس، کسی میسن کے پاس، اور وہ میسن اپنے اٹکل پچو اور اندازے سے مجھے نہیں بتائے گا، بلکہ اس کے مطابق بتائے گا جو اس نے انجینئرنگ کا نصاب پڑھا ہے۔ اگر میں جاؤں گا کسی فائنینس کو پڑھے ہوئے کے پاس فائنینس کی کوئی بات سمجھنے کے لیے، وہ کتابوں کی روشنی میں بتائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ پتہ نہ ہوئے وہ دے کول پوچھ لیا کرو جنہوں پتہ ہوئے۔ آپ آئے، آپ نے آگے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب نماز میں رکوع جانا ہے تو رکوع میں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ تو انہوں پتا، ویسے تو انہوں پتا ہے، میرے نال چوکھا ہی پتا لگتا ہے، لیکن ایک باری تسی فرض کر لو بھائی تو انہوں نہیں پتا، تو آپ آئے، آپ نے کہا بھائی رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پتہ نہ ہوئے تو کو پوچھ لیا کرو جنہوں۔ تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا یار منو پتہ تے ہے، میں تنوں نہ اپنے اندازے نہ دسنا وا، تو نہ رکوع پڑھ لیا کر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کیا منو پتہ ہے؟ جب آپ آئے ہیں یا اس آیت کو سمجھے سنجیدگی سے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھے اگر پتہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں امام ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے، امام مالک سے، امام احمد بن حنبل سے، امام جعفر سے، امام داؤد ظاہری سے، ہم پوچھتے ہیں۔ اب کیا پوچھنا ہے؟ امام صاحب یہ کام عبادت ہے، نیکی ہے، کیسے کرنا ہے؟ امام صاحب کہیں گے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم مان لیں گے۔ تو امام صاحب کہیں گے بھائی اس کی دلیل تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن میرا یہ اجتہاد ہے، یہ میرا قیاس ہے، یہ میری مجاز مرسل ہے، یہ میں اس طرح کا میں نے قیاس کیا، یہ علت نکالی، تو ہم کہیں گے امام صاحب اس کا مطلب ہے یہ آپ کا فتویٰ ہے، قرآن و سنت کی نص۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اہل ذکر کے پاس جانا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتہ نہ ہو تو ان سے پوچھ لو جو اہل ذکر ہیں۔ ذکر کون سی چیز ہے؟ قرآن ہے، قرآن کتاب سنت ہے، لہٰذا جب اہل ذکر سے پوچھیں گے یا قرآن سے دلیل مانگیں گے یا نبی پاک کی سنت سے دلیل، تو جو اہل ذکر ہمیں قرآن سے دلیل دے دے، سنت سے دلیل دے دے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم اس کی بات مان لیں گے۔ اور اگر کوئی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یا قیاس وغیرہ سے ہمیں اپنے اجتہاد سے بات کرے، اگر وہ ہمیں بات قرآن و سنت کے قریب لگتی ہے ہم قبول کر لیں گے، اگر قرآن و سنت کے قریب نہیں لگتی تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم۔ اب اولو الامر کے دو معنی کیے ہیں مفسرین نے، ایک اولو الامر کا معنی ہے علماء، دوسرا اولو الامر کا معنی ہے تمہارے حاکم وقت، خلیفہ راشد۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تیسری کس کی اطاعت کرو؟ اولو الامر کی۔ اولو الامر میں ہم علماء بھی مان لیتے ہیں، مجتہدین بھی مان لیتے ہیں، اور حکمران وقت جنہوں آپ چار لفظ آمدے ہوں، جنہوں خود سورہ فاتحہ نہ آمدی ہوئے، وہ اس کو ہم اس آیت میں اولو الامر مانتے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطاعتیں کتنی ہو گئیں؟ تین، ایک اللہ کی، ایک رسول کی، اور ایک اولو الامر کی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے، پھر پیچھے جاؤ، اطاعت اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی اگر تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو بات کو کس کی طرف لوٹا دو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب یہاں پر میں کہتا ہوں کیا اللہ کے ساتھ تنازع ہو سکتا ہے؟ اللہ نال تنازع، رسول اللہ سے تنازع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں تین اطاعتوں کا ذکر کیا گیا، پیچھے ایک اطاعت بچ گئی، ایک ایسے لوگ بچ گئے، ایسا گروہ بچ گیا کہ جن کے ساتھ تنازع ہو سکتا ہے، اور تنازع ہو جائے تو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اولو الامر کی، اگر تنازع ہو جائے۔ آپ سیانے لوگوں نے مجھے بتایا اللہ نال تنازع ہو سکتا نہیں، تے رسول اللہ نال بھی تنازع ہو سکتا نہیں، پیچھے بچ کے اولو الامر۔ چاہے اب اس کا ترجمہ علماء کر لیں، مجتہدین کر لیں، یا حاکم وقت کر لیں، علماء سے، مجتہدین سے، ائمہ سے تنازع بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہو جائے تو پھر ائمہ کی بات کو بھی ہم کس پہ پرکھیں گے؟ ردوہ الی اللہ والرسول۔ اولو الامر کی بات کرنی ہے، ماننی ہے، ان سے لینا ہے، امام شافعی سے، مالک سے، ابو حنیفہ رحمہم اللہ، سب سے دین علم لینا ہے، ان کی بھی بات ماننی ہے، لیکن ان سے تنازع ہو سکتا ہے۔ اگر تنازع ہو جائے تو ہم ان کی بات کا بھی فیصلہ کس سے کروائیں گے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، ہم اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروائیں گے۔ جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوگی ہم اس کی بات مانیں گے، اور جس کی بات کتاب و سنت سے مطابقت نہیں رکھتی ہوگی ہم ادب کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کس کے ساتھ چھوڑ دیں گے؟ اچھا، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں جتمتو کراں گا، تو انہوں نے سیدنا عمر دی کوئی بے ادبی کیتی ہے؟ تو جدوں اسی کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ رضاعت کی مدت، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں 2.5 سال ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں بھئی قرآن کہتا ہے 2 سال ہے، اگر انہوں نے فرض کرو 2.5 کا قول کیا ہے تو ہم یہ 2.5 کا قول مانتے، تو کیا ہم نے امام صاحب کی کوئی گستاخی کی ہے؟ کوئی بے ادبی کی ہے؟ کوئی کہا جائے گا کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے؟ کیا عبداللہ ابن عمر نے حج تمتع کے مسئلے میں اپنے باپ کی بات نہ مان کے ان کی کوئی بے ادبی کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے ساتھ کوئی ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ حضرت عمر کو نہیں مانتے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح سیدنا علی نے سیدنا عثمان کی حج تمتع میں بات نہ مان کے یہ نہیں کیا کہ حضرت عثمان کی کوئی بے ادبی کی ہو، یا یہ کہا جائے کہ وہ حضرت عثمان کو مانتے ہی نہیں تھے۔ جب ہم
تابعین، تبا تابعین، ائمہ دین میں سے کسی کا قول قرآن و سنت کی دلیل کی وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں تو ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے یا ان کے گستاخ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیشہ کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہے، اسی پر ڈٹے رہے، اور تنازع ہو جائے اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروا لو۔ امام مالک کا مشہور قول ہے، امام مالک علیہ الرحمہ مسجد نبوی میں آئے، روضہ رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھا اور دیکھ کے کہا ما منا من احد الا ویقبل من قولہ ویترک، ہم میں سے ہر شخص کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والی ذات کے کہ ان کی بات کو نبی پاک کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی بات کو لیا تو جا سکتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محبوب خطیب حضرت شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالی ان کا آنا مبارک کرے۔ والنجم إذا غوى